وعلیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے حصہ نظم میں موجود ایک اور نظم کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور اس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ آپ کی یہ نظم ایک مزاحیہ نظم ہے اور اس کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ مختصر تعارف میں دلاور فگار کا کرا دیتی ہوں۔ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین اور ان کا تخلص فگار ہے۔ مزاحیہ شاعری ان کی کافی مقبول ہے اور ان کی مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور رباعیوں کا ایک مجموعہ ہے ستم ظریفیاں، وہ بہت مقبول ہوا۔ آپ کی جو یہ نظم ہے یہ کلیات دلاور فگار سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کرکٹ اور مشاعرے میں مماثلت بیان کی ہے، بڑے ہی مزاحیہ انداز میں، پر مزاح انداز میں۔ پہلے شعر پر آتے ہیں۔ مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ اس شعر میں دلاور فگار کہہ رہے ہیں کہ مشاعرے کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ایم کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ مشاعرے کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ تفریح ہوتا ہے اور جو کرکٹ کا گیم ہوتا ہے اس کا بھی مقصد دونوں لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کرکٹ میں ایک امپائر ہوتا ہے جو کھیل کا فیصلہ کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ کھیل کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ اچھی کارکردگی جو لوگ دکھاتے ہیں کھیل میں انہیں انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر مشاعرہ ہے تو اسے بھی انہوں نے دلاور فگار نے کرکٹ جیسا کھیل قرار دیا ہے۔ مشاعرے میں جب لوگ اچھے شعر سناتے ہیں تو لوگوں کو داد ملتی ہے۔ جس طرح سے کرکٹ میں اچھی کارکردگی پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، انہیں داد دیتے ہیں، اسی طرح سے اچھے شعروں پر بھی لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ جس طرح سے کرکٹ میچ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح سے بھی مشاعرے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، مگر ان دونوں کا مقصد یکساں ہے کہ اس کے ذریعے عوام کو تفریح کا سامان مہیا کیا جائے۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں اس کے۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر۔ اس شعر میں دلاور فگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میچ میں کھیلنے والے کھلاڑی کہلاتے ہیں، اسی طرح مشاعرے میں حصہ لینے والے شاعر کہلاتے ہیں۔ کرکٹ میچ میں کھلاڑیوں کو کھیل کے اصول و ضوابط بتانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ایک امپائر مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مشاعرے کا بھی ایک صدر ہوتا ہے جن کی زیر نگرانی اور سرپرستی میں مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور صدر مشاعرہ کا پھر کیا کام ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے کے آداب اور اصولوں کے مطابق مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جتنے سامعین و حاضرین ہوتے ہیں یعنی سننے والے اور سنانے والے جو شاعر اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کو وہ بلاتے ہیں، اپنا مجموعہ نہیں کلام سنانے کے لیے بلاتے ہیں اور ہار اور جیت کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کرکٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے آؤٹ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ امپائر کرتے ہیں، اس لیے وہاں کرکٹ میں انہیں امپائر کہتے ہیں اور مشاعرے کے صدر کو صدر نشیں کا اس میں نام دیا ہے۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں اس کے۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ ریاض مسلسل مشق جسے ہم پریکٹس کہتے ہیں۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں دلاور فگار مخصوص مزاحیہ انداز میں کہ جس طرح سے کرکٹ کے کھیل میں شامل ہونے کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے جب کوئی جا کے کھلاڑی بنتا ہے، وہ مسلسل میچز کھیلتا ہے، جب جا کر کوئی بالر بنتا ہے تو کوئی بیٹسمین۔ ادھر اگر شاعری کے میدان میں نظر ڈالیں تو شاعری میں پڑھنے کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل کرنا ہوتی ہے، ترنم سے پڑھنا ہوتا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آواز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آواز خراب نہ ہو۔
مشاعرے میں زیادہ تر وہی کلام مشہور ہوتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے، جو سریلی آواز سے اچھے تلفظ کے ساتھ شیریں انداز میں پڑھا جائے۔ اسی لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشاعرے میں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، یعنی گلا اچھا ہوگا، آواز اچھی ہوگی، تلفظ اچھا ہوگا تو اسی کی شاعری پسند کی جائے گی۔ شعر پہ آتے ہیں اس کے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے۔ ابہام کا مطلب ہوتا ہے شک و شبہ یا کسی مقصد کا واضح نہ ہونا، کسی مطلب کا واضح نہ ہونا، یعنی شاعری میں اشعار میں کسی مقصد کا واضح نہ ہونا۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں نو بال اگر ہو جائے، یعنی کوئی بالر جب اپنے قدموں کی لکیر سے آگے نکل کر بال کراتا ہے، گیند کراتا ہے، تو وہ گیند نو بال قرار دی جاتی ہے، یعنی اسے گیند تسلیم نہیں کیا جاتا اور مخالف ٹیم پر 1 رن کا جرمانہ لگتا ہے اور 1 گیند اضافی بھی کرانی پڑتی ہے، اور کرکٹ میں پھر یہ فاؤل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مشاعرے میں جس شاعر کو اشعار سنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس کی شاعری میں اگر کوئی شک و شبہ ہو، ان کے اشعار میں کوئی شک و شبہ ہو، کوئی مقصد واضح نہ ہو یا کسی کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو صدر مشاعرہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایسے شاعر کو شاعری سنانے سے، کلام سنانے سے منع کر دے، اور اس کو بھی فاؤل کہتے ہیں۔ اور ان معاملات میں جو سامعین ہوتے ہیں، سننے والے، وہ بھی صدر مشاعرہ کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے شاعر کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی سننا پسند نہیں کرتے۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ اس شعر میں دلاور فگار کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی ٹیم میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ کپتان ہوتا ہے، وہی پوری ٹیم کو متحد رکھتا ہے اور اپنی حکمت عملی سے انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے اور کس طرح مخالف ٹیم پر برتری حاصل کرنی ہے۔ اس لحاظ سے وہ کپتان پوری ٹیم کی جان ہوتا ہے۔ لیکن اگر مشاعرے کی طرف آئیں تو ہر شاعر اپنی ایک جگہ کسی نہ کسی موضوع پر کپتانی ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر شاعر اپنے آپ کو اہم شاعر سمجھتا ہے، اہم شاعر تصور کرتا ہے، اسے دوسرے کی شاعری سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ جب تک اس کی اپنی باری نہیں آتی اشعار سنانے کی، وہ دوسروں کو داد دینے پر مجبور ہوتا ہے، اور وہ یہ اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کو اسٹیج پر اشعار سنانے کے لیے نہ بلایا جائے۔ اگلا شعر ہے اس کا، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف شوق کی خاطر ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر کھیل میں انہیں مہارت نہیں ہوتی۔ وہ کرکٹ اور کھلاڑیوں کو دیکھ کر ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اس طرح نہیں کھیل پاتے جس طرح سے ماہر کھلاڑی کھیلتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور پھر ان لوگوں کو جو ٹیم کا کپتان بھی ہوتا ہے وہ آخری نمبر پر رکھتا ہے، یعنی ان کھلاڑیوں کو آخر میں کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مشاعرے میں بھی کچھ لوگ محض شوق کی خاطر مشاعرے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنی ذو معنی شاعری یا کچھ ایسے اشعار سے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، یا اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں شاعر نے کہ دماغ چاٹتے ہیں، کہ لوگوں کو بیزار کرتے ہیں، یعنی ان کو شاعری نہیں آتی، اشعار نہیں آتے، مگر وہ پھر بھی مشاعرے میں حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں آنے والے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اس شعر میں دلاور فگار یہ کہہ رہے ہیں کہ
दोनों खेलों का दोनों क्रिकेट का और मुशायरे का मवाजना कर रहे हैं, उसके तस्वुर पर ज़ोर दे रहे हैं कि मुशायरा भी एक तरह का क्रिकेट मैच होता है, और जो दानिश्वर हैं, समझदार हैं, वो मेरे इस तस्वुर को कैच करेंगे, पकड़ लेंगे, कबूल करेंगे कि ये इन दोनों में एक तरह की मुमासलत है। क्योंकि क्रिकेट में नाजरीन का हुजूम होता है, खिलाड़ी होते हैं, इसी तरह से मुशायरे में सामीन होते हैं और शायर होते हैं। क्रिकेट में भी खिलाड़ी एक के बाद एक करके अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, और मुशायरे में भी शायर हजरात एक के बाद एक अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी भी अच्छी कारकर्दगी जब दिखाते हैं तो तमाशाइयों से दाद वसूल करते हैं। इसी तरह से मुशायरे में शायर अपने बेहतरीन अशार सुनाकर वहाँ मौजूद सामीन से दाद वसूल करते हैं और मुशायरा लूट लेते हैं। इसी तरह से मुशायरे में एक सदर मुशायरा होते हैं जिनके फ़ैसलों को कबूल करना होता है, और क्रिकेट में एक अंपायर होता है जिसके फ़ैसलों को कबूल करना होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये नज़म आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिलेगी। शुक्रिया।